مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں. خدا نہ میرے منہ کو کچھ کٹواؤ گے ریفرنس بتا دے. کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی. کہانی شریف ہے, مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے, اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی. انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر. ہاں ذاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی, اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے, تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے, تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے. اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں, اس سے یہ نہ پسند ہے, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں. اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا. سبحان اللہ, لعنت اللہ. یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے, تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, اللہ کا. کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا, اس کو نہیں پتا تھا, اور وہ نانگے نے سکھایا. بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو, کپڑے کپڑے بھی لا دو. اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن, تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں نے شریعت دا قلم اٹھیا سی, کیوں؟ مجذوب سن, شطحیات, بونگیاں, پاگل. قلم اٹھیا سی انہاں تو. جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہے انہوں فالو کر دیو آپ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ. اس طریقے سے ایک واقعہ جی, وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز سے سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا, کروایا تھا؟ اللہ نے. تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے, باز آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی, بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے. اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے, بخاری مسلم 2 انچ ہے, تو اڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے. کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے. اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں. اے تپھا پہ آنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے. تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تپھی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے, او بھائی کہانی نہ کراؤ, آگے چلو. نیکسٹ کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے, اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے, تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں, فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے, تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں مانیں گے. یہ بالکل کہانی ہے, کفن میلا نہیں ہوتا. کسی کو اگر زوم ہے نا اس طریقے سے ہو جائے, یہ اللہ نے صرف نبیوں کا پروٹوکول رکھا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے. نبیوں کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں جس کے لیے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر 1390 ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے باہر نکل آیا, پھر ان کو دوبارہ دفنایا گیا, تو وہ سلامت تھا. لیکن کئی صحابہ ہیں جن کو رومن امپائر کی جنگوں میں کڑاہوں میں جلایا گیا, ان کے روسٹ ہو گئے. وہ کتنے صحابہ کا مسئلہ ہوا. خود حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ نہیں کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر, تو کوئی لاش کی حفاظت نہیں ہوئی ہے. کفن میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیں. تمہارے جو بزرگ میرے بھائی آپ زندہ ہیں نا, جب یہ مر جائے نا ان کی لاش ذرا ایک ہفتے کے لیے چوک میں رکھو, پھر دیکھتے ہیں کفن میں سے بو آتی ہے کہ نہیں اور میلا ہوتا ہے کہ نہیں.
ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دیا جائے 1000 سال تک بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر تے ہوئے گا بھائی, ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی, یہ نیچرل پروسیس ہے. اور ان کے لیے پھکی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کتنی سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے؟ ان کا 63 سال. تو ان کا بیٹا میری کتنی عمر ہوئی ہے؟ ان کا 63 سال. ان کا نبی علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا منڈے کے دن. تو ان کا آج کون سا دن ہے؟ ان کا منڈے کا دن. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں بھی آج ہی مروں گا. اللہ کا شکر ہے اس دن نہیں مرے, اگلے دن مرے. بخاری میں موجود ہے. علم غیب ختم. اس پہ میرا کلپ ہے, حضرت ابو بکر کا علم غیب. سر ابو بکر تو وڈا کیڑا ولی ہے تہاڈا؟ آؤ نا, لے کے آؤ نا. یہ بخاری شریف ہے, وہ کہانی شریف ہے. بزرگاں پہلے ہی دستا. او تہاڈے بزرگ ہن نہیں دس سکتے. میں فارمولا لکھ کے دیا نا, اینج بھی تکتے رہن قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے. ٹھیک ہے, ہوں تو میں کہنا 40 میں انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں. ختم ختم اللہ کے فضل سے. کفن میلا نہیں ہوتا انج نہیں. اچھا, اسی بخاری کی حدیث میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے جب کہا نا میں آپ کے لیے کفن ارینجمنٹ کرتی ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا. کفن تو زندہ بندے کی ضرورت ہے, مردہ کا کفن تو پیپ اور یہ گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ ہی بننا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنی گستاخی کر دی ہے. یہ کہہ دیں گے حضرت ابوبکر نے عاجزی کی, بالکل عاجزی کی. میں بھی مانتا ہوں, میرا عقیدہ ہے کہ ان کا جسم سلامت ہوگا, لیکن انہوں نے امت کو یہ عقیدہ بتا دیا کہ کفن میلا نہیں ہوتا. عقیدہ غلط ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو. اور پھر دوسرا, اس کفن کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, جنتی کفن. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. سر ایک ایک قبر میں کتنے کتنے مردے دفنائے گئے ہیں غزوہ احد کے موقع پر, یرموک میں, قادسیہ میں. ٹائم ہی نہیں تھا اتنا کہ علیحدہ قبریں کھودی جائیں. قبروں لاش پہ لاش رکھی کہ علیحدہ. ان بیچاروں کو مزار کیا ملنے ہیں, ان کی تو قبریں ہی نہیں پتا, گمنامی میں مر گئے ہیں. کہنا جی بزرگاں دی قبراں تے رش ہوندا ہے. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جن 25 انبیاء کے نام آئے ہیں, یہ 25 مزار ذرا مجھے نکال کے ثابت کریں جن کے مزارات کا ایڈریس ہی معلوم نہیں ہے. تو وہاں رش تو نہیں ہوگا. تو کیا وہ مقبول بارگاہ نہیں تھے؟ کہتے ہیں مزارات میں رش ہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. تو گرو نانک کے مزار پہ جو رش ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ ختم. رائے ونڈ میں جو اتنا بندہ جمع ہوتا ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اور ملتان میں جمع ہوتا ہے, رائے ونڈ والوں سے پوچھیں کہ ادھر کس نے ڈالی ہے؟ اور جو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں, ان کا ہر سال اجتماع ہوتا ہے انگلینڈ میں. وہ کہتے ہیں مسلمہ کذاب تو دیکھیں تھا, ختم ہو گیا, اس کا کوئی فالوور نہیں ہے. ہمارے فالوورز تو دن بدن بڑے ہیں, اللہ نے محبت ڈالی ہے. سامو ہن محبتاں تسی اپنی انج نہیں ہوندا سر. ہاں, محبت اس کی اللہ نے دل میں ڈالی ہے جس سے سارے محبت کرتے ہیں. ورنہ تو بریلویوں کے بزرگوں سے دیوبندی تو نہیں محبت کرتے. ہاں, امام بخاری, امام مسلم سے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کیا محبت نہیں کرتے؟ شیعہ میں بغض تھا تو میں نے وہ سارے ان کے جوابات دیے کہ تم لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہو. وہ تو مولا علی کی شان میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جو آج بھی سنی اپنے ممبروں سے بیان نہیں کر سکتے. تو میں نے ثابت کیا ہے, اس پہ میرے کئی کلپس ہیں. تو یہ ساری کہانیاں ہیں, کوئی کفن وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کو زوم ہے تو اندر تو چھوڑ دو, باہر رکھ کے ذرا بچا کے بتاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کس کو اللہ پروٹوکول دے دے, اور جس کو پروٹوکول نہ ملے یہ اس کے بزرگ نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا. ورنہ تو یہ حدیث ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء, اولیاء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے لیے حرام کیا ہے کہ جسموں کو مٹی کھائے. یہ حدیث تو صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تو آڈا ہوتا تسی نال لاندے ہوندے کہ ول اولیاء, تے ول پاندے پتہ نہیں کنے ول اور پا چھڑتے. کہانی ختم ہو گئے کان.